جھکی نظریں شرمائے ہوئے ہیں، جھکی نظریں شرمائے ہوئے ہیں، شہادت پر تیرے آئے ہوئے ہیں، اور کرم کی بھیک ہے سب کی تمنا، کرم کی بھیک ہے سب کی تمنا، کرم کی بھیک ہے سب کی تمنا، سوالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سوالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، شہادت پر تیرے آئے ہوئے ہیں، اور انہی کا زمانہ انہی کا ہو گیا سارا زمانہ، انہی کا ہو گیا سارا زمانہ، جنہیں سرکار اپنائے ہوئے ہیں، جنہیں سرکار اپنائے ہوئے ہیں، شہادت پر تیرے آئے ہوئے ہیں۔ دودھ پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المهدي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مناتے ہیں کس کا؟ عرس منایا جاتا ہے اللہ کے ولی کا، اور کس دن منایا جاتا ہے؟ جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اس دن وہ عرس منایا جاتا ہے، اور عرس کے معنی ہوتے ہیں شادی کے، خوشی کے۔ عرس منایا جاتا ہے اس دن جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اب جس دن کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس دن غم کا ماحول ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو گھر والے غم سے پریشان ہوتے ہیں، اپنا ہے بچھڑ گیا، جانے والا جا رہا ہے، جانے والا ماں باپ چھوڑ کر گیا، جانے والا بیوی چھوڑ کے گیا، جانے والا بچے چھوڑ کر گیا، جانے والا جائیدادیں چھوڑ کر گیا، جانے والا جو ہے کہ اپنی ساری زمینیں چھوڑ کر گیا، جانے والا جو کچھ کمایا تھا سب چھوڑ کے گیا، دوست اپنے دنیا میں چھوڑ کے گیا، رشتہ دار اپنے دنیا میں چھوڑ کے گیا۔ پھر آپ کہیں گے کہ جس دن جانے والا گیا تھا سب کو چھوڑ کے گیا تھا تو اس دن خوشی کیسی؟ تو ہم کہیں گے اس دن خوشی ایسی کہ جس دن وہ سب کو چھوڑ کے گیا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کے قبر میں جس کے لیے گیا تھا اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، اور وہ دنیا میں چھوڑ کے سب کو اپنی قبر میں مصطفیٰ پیارے سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، اور جس ولی نے اپنی ساری زندگی تعلیمات مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے گزار دی، جب وہ قبر میں اپنے نبی سے ملاقات کرتا ہے وہی وقت خوشی کا ہوتا ہے، اسی وقت عرس منایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن چراغا، جشن چراغا، سرکار نائب رسول کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرس، مگر آج تو عرس بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، جن کے نہیں ہونا چاہیے ان کے بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسوں کے عرس ہو رہے ہیں جن کی قبروں کا حال اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ خوف سے مر جائیں۔ ایسے لوگوں کے بھی عرس آج ہو رہے ہیں، اور جو فرضی مزارات ہیں ان کے وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے فرضی ہیں، جو چیز اصل ہوتی ہے اس کی نقل بنتی ہے، جو چیز اصل ہوتی ہے اس کی نقل بنتی ہے، مگر عرس میں جانے سے پہلے یہ پتہ کر لینا
کہ جس کے عرس میں جا رہے ہو وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کا قربہ شدہ ہے کہ نہیں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا قرب پایا ہے کہ نہیں پایا. ورنہ بہت سارے آج فرضی مزار بن رہے ہیں، بڑی حسین گنبدیں بن رہی ہیں، بڑے حسین مینار بن رہے ہیں، بڑے حسین ان میں جو ہے کہ لائٹنگ ہوتی ہے، بہت سجایا جاتا ہے، مگر یاد رکھنا فیضان جو ملتا ہے گنبدوں کے رنگ و روغن سے نہیں ملتا، فیضان جو ملتا ہے اونچے میناروں سے نہیں ملتا، فیضان جو ملتا ہے وہ لائٹنگ سے نہیں ملتا، فیضان جو ملتا ہے وہ بھیڑ جمع کرنے سے نہیں ملتا. فیضان تب ملتا ہے جب جس کا مزار ہے وہ صاحب مزار مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہوتا ہے، تب اس کا فیضان مخلوق کو ملا کرتا ہے. مگر جس مزار میں کے اندر والا آدمی خود عذاب میں گرفتار ہو وہ فیضان نہیں دیتا، لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہیت ضرور مل جاتی ہے. آج مل رہی ہے ایسے لوگ جن کی زندگیاں گزری اور گزری زندگی انسان تو انسان، لوگوں نے تو جانوروں کے عرس کر لیے، اور ایسے آج بزنس بن گیا، جسے کچھ نہیں آتا نا وہ یہ کر لے، گھر بیٹھے بغیر انویسٹمنٹ کیے انکم شروع ہو جائے گی. ایک علاقہ تھا اس میں نیا ایک کسی مزار کا شہرہ ہوا کہ فلاں جگہ پہ مزار ہے اور وہاں پہ لوگوں کے کام ہوتے، اور ہمارے قوم کا حال بھی جو ہے نا اللہ کی بارگاہ پہ جو توکل ہوتا تھا مسلمان کا وہ اب نہیں رہا، وہ خال نظر آتا ہے. اتنا توکل کمزور ہو گیا، اتنا بھروسہ کمزور ہو گیا کہ جدھر ایک بھاگتا ہے اسی طرف لوگ بھاگنے لگتے ہیں، جدھر کی ہوا رہتی ہے اسی طرف لوگ چلتے رہتے ہیں. کہ ہم اپنے آپ کو غلام تو ہوتا ہے جو ہوا کو مصطفیٰ کے مزاج کے مطابق بنا دیا کرتا ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھاگتے رہتے ہیں. ایک صاحب تھے اپنی سسرال جا رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، راستے میں ان کا جوتا پھٹ گیا. انہوں نے کہا کیا میاں ایک جوتا پہن کے کون سسرال جاتا ہے، پہلی بار سسرال جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے دونوں جوتے اتارے ایک درخت پہ لٹکا دیے، باندھ دیا درخت پہ، نکل گئے. جب واپس آئے تو دیکھا وہ پورا درخت جوتوں سے بھرا ہوا ہے، پورے درخت پہ جوتے ہی جوتے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ بولے یہ جوتے والی مزار ہے، یہ جوتے والا درخت ہے. بولے مطلب یہاں، بولے معاملہ یہ ہے کہ یہاں جو جوتے باندھ دیتا ہے اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ جو جوتے باندھ دیتا ہے وہ مرادیں پوری ہو. بولے یہ کس نے بتایا؟ بولے یہاں کے جو مجاور ہیں انہوں نے بتایا. کہا وہ مجاور جھوٹا، یہاں کوئی مرادیں پوری نہیں ہوتی. ابتدا تو میں نے ہی کی تھی، میرا ہی جوتا پھٹا تھا، میں نے اسے لٹکا دیا تھا، تو اس کے بعد سے اس نے اسے دھندا بنا لیا. تو میرے پیارے ایسے بڑے سارے لوگ ہیں جو بزنس بنائے ہیں، اور ہماری قوم کے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں. جانا چاہیے بزرگوں کی مزاروں پر، مگر وہاں جانا چاہیے جہاں اللہ کا ولی موجود ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیضان جس دیار میں برستا ہو. وہاں جاؤ گے تو جنت کی رحمتیں ملیں گی، خدا کی رحمتوں کے چھینٹے تم پہ برسیں گے. مگر اگر کسی فرضی جگہ پہ چلے جاؤ گے تو خدا کا عذاب تو وہاں پہ پہلے سے ہی موجود ہے، تم جاؤ گے تمہارے حصے میں بھی وہ آ جائے گا. اس لیے ایسی جگہ پہ بے شک حق ہے. اللہ کے ولی کا جو مزار ہے، جو حقیقی مزار ہے، وہاں جانا چاہیے. اور کیسے کیسے مزار. ایک مزار کا شورا ہوا کہ بڑی تیزی کے ساتھ بھیڑ وہاں جمع ہو رہی ہے، بھیڑ لگ رہی ہے وہاں پہ. تو بھیڑ لگ رہی تو ایک صاحب وہاں گئے، بڑا سفر کر کے گئے، اور سفر کرنے کے بعد وہ گئے وہاں کے خادم سے ملاقات، کچھ نہیں ملا. وہ غصے میں تھے، اور غصے میں آنے کے بعد وہ کہتے آپ کچھ دے رہے ہیں تو دے دیجئے ورنہ میں جاؤں، مجھے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے، آپ یہاں مجھے روک کے رکھیں. ان کے پاس ایک گدھی کا چھوٹا بچہ تھا. خادم نے وہ گدھی کا چھوٹا بچہ اٹھا کے دے دیا، کہا لو اسے لے جاؤ. وہ ویسے ہی کمزور تھا. جب یہ لے کے چلا نا تو راستے میں وہ بچہ مر گیا، گدھی کا بچہ مر گیا. اور گدھی کا بچہ جب مر گیا تو پھر اس نے وہیں پہ کہا اس مرے ہوئے گدھی کے بچے کو کہاں لے کے جاؤں گا میں. تو اس نے ایک درخت کے نیچے گڑھا کھودا. گڑھا کھودنے کے بعد اس نے اسے وہیں پہ دفن کیا. دفن کرنے کے بعد قبر تیار کرنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا. قبر تیار کرنے کے بعد جب وہاں بیٹھا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ایک جنگل میں ایک اور نئی قبر تیار ہوئی، نئی مزار بن گئی. لوگ ادھر آنے لگے، ادھر بھی بھیڑنے لگ رہی.